اچھا، ہم بات کر رہے ہیں مدارس میں جدت لانے کی، مدارس کے سیلیبس میں. میں کیونکہ مجھے ہسٹری سے کافی شغف ہے اور پنجاب کی ہسٹری میں پڑھ رہا تھا، اس میں مدارس کا بھی ذکر تھا کہ جب مدارس یہاں پر قائم کیے گئے. ایک تو مدرسے کا جو مطلب ہے، ہم مدرسے سے ہم مطلب لے لیتے ہیں کوئی اسلامی جگہ ہے، کیونکہ وہ فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے. تو اب فارس سے لوگ آئے تھے، انہوں نے قائم کیے تھے، اس لیے تو عربی کا لفظ ہے مدرسہ، اس کا مطلب ہے اسکول کے. اب دبئی میں کوئی بس وین جاری ہوگی اسکول کی، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے مدرسہ. تو اس کو صرف بہت ہی نارمل ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ مدرسے کا مطلب اسکول ہے، دانش گاہ ہے، علم حاصل کرنے کی جگہ ہے. اس کو مذہب سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایون کہ جب مدارس قائم کیے گئے تھے، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وہ محض دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. یعنی علم فلکیات بھی پڑھائے جاتے تھے مدارس میں. جی بالکل. اور شروع سے یعنی کہ جدت تھی ہمارے مدارس میں. تو اب ہم کیوں یعنی کہ اتنا ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ہم مدارس میں جدت لانے کے اوپر اتنی مباحث ہم کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا کلچر رہا ہے. جی بالکل، آپ نے بہت اچھا کویشچن ریز کیا ہے. ہمارے یہاں لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو بنا ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہے مدارس کے بارے میں. وہ اچھے نظریات نہیں رکھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں شاید سارے وہ لوگ پڑھتے ہیں جو مذہبی ہیں. اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جامعۃ الازہر میں جامعہ ہی کہتے ہیں اسے، جامعۃ الازہر، جامعہ پنجاب، اسے بھی جامعہ پنجاب. تو جامعہ کا جو لفظ ہے نا، یہ یونیورسٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہماری جو تعلیم ہے جامعہ میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، تو یہ ہماری یہ یونیورسٹی لیول کی ہے، اور ہمیں ڈگری بھی یونیورسٹی لیول کی ملتی ہے، ماسٹرز کی ڈگری ملتی ہے. لیکن تھوڑا سا اپڈیشن آ جائے اس سلیبس کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ مدارس میں دیکھیں، یہاں پر پاکستان کے اندر آپ کا جو جہاں پر لوگوں کی جو غریب انڈر پاورٹی لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو جس ملک کے اندر غربت ہو، مسائل ہوں، وہ لوگ اپنی ضروریات ہی مشکل سے پوری کر رہی ہوں، وہ بچوں کی تعلیم کے لیے پیسہ کہاں سے نکالیں، کہاں سے لے کے آئیں. ایسی صورتحال میں مدارس بہترین سورس ہے، ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں. دیکھیں آپ کے ملک کی جو ہر سال تقریباً 50-60 لاکھ لوگ یعنی فری ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ان کی تعلیم مکمل ہوتی ہے. تو اتنے سارے لوگ جو یہاں سے فری ہوتے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، 60 لاکھ لوگ پڑھ رہے ہیں، ہر سال لاکھوں میں لوگ فری یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں. ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں بچے پڑھ بھی رہے ہیں یہاں پہ. دیکھیں وہ لاکھوں کی تعداد میں اگر بچے، ایسا نہیں کہ وہ سب کے مالی طور پہ کمزور ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں آپ کے ملک کی جو لٹریسی ریٹ جو اس وقت بھی 62% جا رہی ہے، تو اس لٹریسی ریٹ میں یہ چیز بھی کیا کر رہی ہے، انکریز کر رہی ہے، اس کو کم نہیں کر رہی. وہ بچے جو بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل بیکورڈ ایریاز سے تعلق رکھتے ہیں، بیکورڈ ایریاز سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو مذہب کی طرف بھیجتے ہیں. ایسا نہیں کہ شہر والے نہیں بھیجتے، دونوں طرف سے لوگ آ رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا نظریہ اور سوچ یہاں پر یہ پھیلائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ شاید مدرسے میں جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں سارے بیکورڈ ایریا سے آتے ہیں، اور بالکل غریب لوگ ہوتے ہیں، متوسط طبقے کے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، یہاں پر بھی اچھے ویلتھی اور مالدار لوگ گھروں سے تعلق رکھنے والے بچے پڑھتے ہیں، لیکن مقصد ان کا بھی یہ ہے مذہب کی تعلیم. تو اچھا، یہ جو تاثر ہے نا کہ مدارس مذہبی تعلیم کے لیے، یہ انگریزوں کے بعد ہی قائم ہوا ہے. کیونکہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو انگریز ہیں انہوں نے سیگریگیشن کی تعلیم میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو سیکولر ایجوکیشن ہے، جو دنیاوی تعلیم ہے، اس کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ انگریزوں کی تعلیم ہے. لارڈ میکالے جو تھا نا، لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کی ایسی تعلیم دوں گا کہ یہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے. تو جب یہ جو ہمارے یہاں نظام تعلیم اس وقت چل رہا ہے نا، ہمارے جتنے بھی اسکولنگ ہے، یہ ساری اسی لارڈ میکالے کی ہی اس وقت کے نظریات تھے، اس کو انہوں نے ہمارے یہاں امپلیمنٹ کیا. ویسے میں ایک مختلف بات کر رہا ہوں کہ جو مدارس کا ہم سیلیبس آج دیکھتے ہیں نا، کہ جو اس کے صرف مذہبی رہ گیا. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ علم فلکیات نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، ہسٹری بھی تھی، وہ یعنی سب کچھ تھا. وہ صرف ایک تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ تھا مدرسہ. اس کو کیا بنا دیا انہوں نے، لمٹ کر کے انگریزوں نے، صرف ایک مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ. جبکہ مذہب جو تھا اس میں انکلوڈیڈ تھا، بے شک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے مدارس کا، لیکن مذہب کے ساتھ ساتھ تاریخ، علم فلکیات، مزید ایسے یعنی کہ علوم تھے کہ جن سے ایک مکمل مدرسہ جو تھا وہ ایک پیکیج بن جاتا تھا تعلیم حاصل کرنے کا. اچھا، اس سے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی جرنی کی ہم بات کریں تو آپ کی جرنی میں ادارہ فکر جدید کا کافی اہم کردار ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ ادارہ فکر جدید نے کیسے آپ کی جرنی کو آپ کو پالش کیا اور کیسے آپ کے اس علم کے سفر میں آپ کی رہنمائی فرمائی. آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے کہ ادارہ فکر جدید کا میری زندگی میں کیا کردار ہے. یقیناً مجھے جس وقت ضرورت تھی اور ادارہ فکر جدید نے مجھے اس وقت اپنے پاس ہائرنگ کی ہے، مجھے آفر کیا
کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس کام کریں. تو میں اس سے پہلے ادارہ فکر جدید کے ساتھ مفتی پروگرام کے ذریعے پروگرام ہوتے تھے یہاں پہ, میں آتا رہتا تھا, لیکن باقاعدہ طور پہ وابستگی میری کچھ 5 سے 6 ماہ سے ہوئی ہے. تو میں 5-6 ماہ سے جو کچھ مجھے یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے, اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس طرح کا ادارہ ملا ہے جہاں پر مجھے سیکھنے کو کچھ ملا ہے. اور سیکھنے کو مجھے اس طرح ملا ہے کہ میری اسکل کو پالش کیا گیا, مجھے لیڈرشپ کی صلاحیتیں جو کچھ کم تھی پہلے وہ مزید میرے اندر ڈیولپ ہوگی. میرے اندر لکھنے کی جو صلاحیت تھی اگر کچھ پہلے کم تھی تو مزید ڈیولپ ہوگی. آپ نے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ آپ ادارہ فکر جدید میں مشاہیر کے آرگنائزر ہیں. جی, اس بارے میں بھی بتائیں کہ کیونکہ مشاہیر میں آپ کا کافی اہم کردار ہے, وہاں سے آپ نے لیڈرشپ کافی سیکھی ہے. جی ادارہ فکر جدید کے زیر اہتمام بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, جن میں سے ایک مشاہیر بھی ہے. مجھے وہاں اس مشاہیر پروگرام میں ایز اے آرگنائزر اور کوآرڈینیٹر کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. اچھا. اور یہاں پر اس پروگرام میں ہم بہت ساری شخصیات کے اوپر بات کر چکے ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر علی شریعتی ہے, شیخ عبدو ہے, اور اسی طرح ابھی بھی ہمارے امام راغب اصفہانی پر بات ہوئی, اور اعلیٰ حضرت پہ بات ہوئی, اور بہت ساری شخصیات ہیں جن پر ابھی ڈسکس کر چکے ہیں. ان کی شخصیت بیسیکلی ہمارا پروگرام یہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی لوگ یہاں سے دنیا سے چلے گئے ہیں ہم ان کو زندہ رکھیں, لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رکھیں. ہم ان کی اچیومنٹس پر بات کریں, جو انہوں نے اچیومنٹس تھیں, ان کی سروسز پر بات کریں, اور سب سے بڑھ کر جو چیز انسان کی زندگی کو بدلنے والی ہے, ان کی زندگی ہمیں روڈ میپ کیا ملتا ہے, اور یہ ہم لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں, ہمارے پارٹیسپینٹس بھی بہت اچھے کمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, پروگرام بہت اچھا ہے, اور لوگ شرکت کرتے ہیں اور اچھے کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں, اور خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھا پروجیکٹ آپ نے شروع کیا اور اس کو مزید آگے لے کے چلیں. ہمارے معاشرے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی مذہبی شخص جو ہے وہ کسی بڑی گاڑی میں نظر آ جائے یا کسی بڑے گھر اگر کوئی خرید لے تو اس پر کافی تنقید کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, کیونکہ آپ ماشاء اللہ مدارس گریجویٹ ہیں, تو ایک جو نوجوان طالب علم ہے مدرسے کا, وہ کیا رائے رکھتا ہے اس حوالے سے؟ کیا وہ اتنی محنت کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس کو یہ سکھایا گیا کہ وہ اللہ اس کو یہ اجازت دیتا ہے, یا اسلام اس کو یہ اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ وہ پیسے کمائے, خوشحال ہو؟ جی بالکل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے مل دنیا کا کاننا کا لن تموت ابدا, وہ اے مل آخرتی کاننا کا تموت غدا. اپنی دنیا میں اتنا کام کرو, اپنی دنیا کے لیے اتنا کام کرو کہ گویا آپ نے مرنا ہی نہیں ہے, اور اپنی آخرت کے لیے ایسے کام کرو گویا کہ آپ نے کل ہی مر جانا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اصحاب تھے, ان کے پاس بہت زیادہ عثمان غنی کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے, مالدار تھے, اس طرح اور بہت سارے اصحاب تھے جو بہت غنی تھے, مالدار تھے. تو اسلام کبھی بھی منع نہیں کرتا پیسہ کمانے سے, تجارت کرنا. اسلام نے تو اس کو پروموٹ کیا ہے, اپنا بزنس کریں, اور اپنے بزنس میں ہی انسان آگے ایکسیل کرتا ہے rather than کہ ہم کوئی جاب کریں. اسلام پیسہ کمانے سے روکتا ہے یا پھر استحصال کرنے سے روکتا ہے, یہ سمجھنا بہت اسلام, یہ آپ نے بہت اچھا ایک کویسچن کیا درمیان میں, استحصال. اور ہمارے ہاں پہلے اس کویسچن کو ہم ٹیکل کر لیتے ہیں کہ آپ نے کویسچن کیا تھا کہ اسلام امیر بننے سے یا مالدار بننے سے روکتا ہے یا نہیں. تو اسلام اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے. اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آپ مالدار نہ بنیں, امیر نہ بنیں, اور اپنی دنیا کو, آپ اپنی معاشی زندگی کو مزید بہتر کریں. دیکھیں اسلام پہلے آغاز میں اس کی کیا حالت تھی, پھر جتنی ترقی کی, کتنی ترقی کی کہ ان کے پاس زکوٰۃ جن لوگوں میں تقسیم کرنی تھی وہ لوگ ہی ختم ہو گئے. تو اسلام دیکھیں اس نے بھی ترقی کی نا معاشی طور پہ. تو معاشی طور پر ترقی کرنا یہ قطعاً اسلام کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہ اس دور کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگ مسلمان معاشی طور پر کمزور رہیں گے اور مالی طور پہ کمزور رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اصل جہاں پر اس کا تعلق ہمارے ملک کی اکانومی پر ہوتا ہے, وہاں پر انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. کہ دیکھیں اگر ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ اس ملک کے, ہمارے ملک میں پیسہ بہت زیادہ ہو, ہم میں سے کوئی غریب نہ ہو, تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی طاقت ہماری طرف ہمیں آنکھیں نکالے گی یا ہماری طرف دیکھے گی اور میلی آنکھ سے بھی دیکھے گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اگر ہم جب ہمیشہ جو غریب یا جو متوسط درجے کا ہوتا ہے لوگ اس پر زیادہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. اگر آج اسرائیل فلسطین کے اوپر بھی حملہ کر رہا ہے, اس کو تباہ کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ فلسطین کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ابھی. اچھا, اس کے مقابلے میں اگر اسرائیل کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹرانگ ہے, بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کے 1 کروڑ ہونے کے باوجود انہوں نے تباہ کر دیا ہے اس ملک فلسطین کے بہت ساری آبادی, اس بہت سارے حصے کو تباہ کر دیا ہے.
حالانکہ اسرائیل نے فلسطین کی ہی ایک باؤنڈری تھی جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس میں رہتے ہیں اسرائیل جسے کہا جاتا ہے. بہت سارے ملکوں نے اسے تسلیم نہیں کیا ہے، کچھ نے تسلیم کیا ہے، بہت سارے ممالک نے تسلیم نہیں کیا اسے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر ہم یہ معاشی طور پہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آگے نہیں نکلنا اور ریسورسز مزید اچھے تلاش نہیں کرنے، اور جو مل رہا ہے اسی پر گزارا کرنا ہے، اور آج جو مل جائے اسی پر آج کے کھانے کا میں مل جائے، کل کے لیے ہمیں کل سوچیں گے، یہ چیز اسلام اس کو نہیں. دنیا میں تو لڑائی ریسورسز کی ہو رہی ہے اور بچانے بھی ریسورسز ہیں، تو طاقت کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہے. تو اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو معاشی طور پر جتنا مضبوط ہو سکے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں. اچھا، جیسے میں نے پچھلے سوال میں بات کی کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو مذہبی افراد ہیں، ان سے کچھ خاص ایکسپیکٹیشنز کی جاتی ہیں ہماری سوسائٹی کی جانب سے، اور جو ہماری سوسائٹی ہے وہ کافی چیکس اور بیلنس لگاتی ہے ہمارے مذہبی افراد پر. تو آپ کی کیا رائے اس حوالے سے کہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں ان سے ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو مذہبی افراد ہیں ان کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ مبلغ ہیں، پورے معاشرے کے وہ امام ہیں، ان کی رہنمائی کرنا ان کا یعنی کہ ان کی ذمہ داری ہے. تو کافی یعنی کہ چیکس اور بیلنس ان پر آ جاتے ہیں. جی، بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے کہ اس وقت ہمارے جتنے بھی مبلغین ہیں ان کا رویہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ ان کے پاس بیٹھیں اور بیٹھے ہی رہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تھا تو یہ فرمایا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ اے موسیٰ اور ہارون تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے. وقولا لہ قولا لینا، اور اس سے بات کرنی تو نرم لہجے سے بات کرنی ہے. تو یہ ایک دعوت و ارشاد کا ایک اصول ہے. جب آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، کسی کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا مزاج، آپ کا ٹیمپرامنٹ، آپ اس کو کبھی بھی لوز نہ ہونے دیں. آپ کبھی ہائپر نہ ہو. آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، اگرچہ آپ سے کوئی کریٹیکل کویسچن کر رہا ہے، تو آپ اس کو بالکل پولائٹلی انداز میں لینینٹ ہو کے آپ اس کو آنسر کریں، بجائے اس کے کہ آپ بالکل سخت رویہ اختیار کریں. اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو آلریڈی دین سے اور مذہب سے اور مذہبی لوگوں سے بیزار ہیں، وہ مزید مذہب سے بیدار ہو جائیں گے. جب لوگ مذہبی لوگوں سے بیدار ہوتے ہیں تو ایسا وہ مذہب سے بھی بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کی تعلیمات جہاں سے ملتی ہیں وہ ان لوگوں سے ملتی ہیں. وہ لوگ اگر ان سے بیزار ہو گئے، وہ لوگ سارے، تو پھر میرا یہ خیال کہ دین کی بقا کو بالکل اس میں قائم نہیں رکھ سکیں گے. بالکل ایسے ہی. اور لوگ مذہب سے بیدار ہونا شروع ہو جائیں گے. اس وقت ہمیں دین کی تبلیغ بڑے اچھے انداز میں اور محبت بھرے انداز میں کرنی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں جو مذہب کی طرف ڈکلائن آ رہا ہے اس میں اس کا اس عنصر کا کتنا بڑا کردار ہے. اور میں اس بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں، جیسے میں نے پہلے آپ سے سوال کیا کہ جو لوگ کافی غیر ضروری امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں مذہبی افراد سے، علماء کرام سے. کوئی بھی ہمیں نظر آئے گا، کوئی امام صاحب ہوں گے، کوئی مولوی صاحب ہوں گے، کوئی مذاق کر رہے ہوں گے، یا کوئی کسی بھی اپنی نارمل لائف جی رہے ہوں گے، تو ان کے بارے میں کافی باتیں کی جائیں گی، کافی ان کی پگڑی اچھالی جائے گی. تو لوگ جو ہیں وہ کافی غیر ضروری ایکسپیکٹیشنز وابستہ کر لیتے ہیں. کتنا ضروری ہے لوگوں کے لیے سمجھنا کہ جو بھائی وہ جو مولوی ہے، وہ جو مذہبی شخص ہے، وہ بھی یار انسان ہے، اس کی بھی اپنی زندگی ہے. کیونکہ آپ جو ہے ماشاء اللہ آپ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کا دنیاوی ایکسپیرینس بھی ہے، پریکٹیکل لائف میں بھی آپ کا ایک رول ہے. آپ یعنی کہ سیکولر ایجوکیشن بھی آپ حاصل کر رہے ہیں، ساتھ اس حوالے سے بھی آپ پریکٹیکل فیلڈ میں نظر آتے ہیں. تو آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا اس حوالے سے کہ لوگوں کو کتنے لمٹ کرنی ہوگی اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ہمارے مذہبی افراد کو لے کر. آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا کہ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی خدا کا دوسرا روپ ہے. علماء کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، نہ یہ لوگ فرشتے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی ایکچوئل لائف یا اپنی نہیں، فرشتے تو نہیں ہوتے، برے بھی نہیں ہوتے. تو فرشتے تو خیر معصوم ہوتے ہیں، انسان تو معصوم بھی نہیں ہے. ہم سے تو خطا کے ارتکاب بھی ہو سکتا ہے، ہم غلطی بھی کر سکتے ہیں، غلطیوں کا پتلا ہے انسان. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم سے توقعات اس قدر زیادہ رکھنا کہ یہ لوگ غلطی نہیں کر سکتے، یہ نارمل لائف میں ہم جیسے جو کام ہم کرتے ہیں یہ ویسے نہیں کریں گے، تو یہ میرے خیال سے یہ رکھنا غلط ہے. ہمیں بھی علماء کو اپنی ایکچوئل لائف میں بالکل نارمل لائف میں جب وہ بالکل فری ہوتے ہیں، کوئی کام وغیرہ نہیں کرے، تو میرے خیال سے ان کو بھی ایسے ہی کام جو کہ روٹین میں اپنی گھر کے اندر بندہ کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے، تو انہوں بھی وہ کام کرنے کی اجازت ہے، جس میں دوسرے کے ساتھ استہزاء تو خیر اسلام منع کرتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی بھی تفریحی بات کرنا، مزاح کرنا کسی کے ساتھ، تو یہ چیزیں میرے خیال سے اگر لوگ اس قدر کی توقعات رکھتے ہیں، اس طرح کی توقعات رکھتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، ہمارے لوگوں میں ایک اور تاثر ہے مذہبی افراد کو لے کر، وہ یہ ہے کہ یہ کافی بورنگ ہوتے ہیں، یہ بیچارے فن لونگ نہیں ہوتے، مزے نہیں کرتے،
ان کی بہت ہی بورنگ لائف ہوتی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی لائف جو ہے وہ کیسی ہے. آپ کا مذہب سے تعلق تو ہے لیکن جہاں تک میں نے آپ کو پایا آپ کی صحبت کو وہ اچھی بھی ہے ماشاء اللہ, اور اس میں بورنگنیس نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو آپ کی ہابیز کیا ہیں, آپ کیا یعنی کہ مذہب کے ساتھ ساتھ اور کیا آپ کو پسند ہے اس کے بارے میں بتائیں. جی مجھے بہت عرصہ پہلے کھیل تو میں نے بہت پہلے کھیلتا رہا لیکن اس کو میں نے چھوڑ دیا. لیکن میرے مزاج میں یہ خود اپنا ایک ذہن بنا ہوا ہے میرا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا مزاج اس طرح کا ہے, یہ جس طرح کی اسٹرکٹنیس ہوتی ہے کسی کے ٹیمپرامنٹ کے اندر, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا مزاج وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے, بہت سخت ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے لوگ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا مزاج لوگوں کو کھینچنے والا نہیں نہ ہوگا, یا اس طرح کا نہیں ہوگا کہ لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہیں اور وہ 2-4 منٹ بیٹھے ہیں اور بس کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیں, یا وہ خود ہی اس کا کہتا ہے یعنی اس کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے. میرے خیال سے یہ اس طرح کا مزاج ہمارے لیے مفید نہیں ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا مزاج اس طرح کا ہو کہ کوئی بندہ میرے پاس بیٹھا ہے تو وہ بور نہ ہو, اور دوسری جو چیز ہے کہ اس کو سیکھنے کو ملے, اور تیسرا یہ کہ اس کا وہاں سے جانے کا دل نہ کرے. جی یہ اگر چیزیں ہمارے مزاج میں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مذہبی بندے کی شخصیت میں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے. اس کی اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے, نہ وہ خود اکتائے نہ کسی کو اکتانے دے, اور دوسرا یہ کہ سکھائے زیادہ سے زیادہ, مختلف انداز سے سکھائے, لوگوں کو ڈائریکٹلی نہ سکھا سکے, انڈائریکٹلی لوگوں کو تعلیم دے. اور اسلام سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے تو بہت ضروری ہے کیونکہ اسلام کی تعلیمات میں بھی ہیں ایک اچھا رویہ, با اخلاق ہونا, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے کسی شخص کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے تو اس کے لیے اچھا ہونا تو بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہے, با اخلاق ہونا, با کردار ہونا کتنا ضروری ہے اس کے لیے. نرم مزاج ہونا, بجائے اس کے کہ آپ سختی کا رویہ اختیار کریں اور انسان کو اپنے سے دور بھگائیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اچھائی اور اخلاق با اخلاق ہوں. بالکل. ایک بہت اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نفرت انسان کو انسان سے نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس برے عمل سے کرنی چاہیے. اگر آپ کسی غلطی کو اس غلطی کی وجہ سے اس بندے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس کے عمل سے نفرت کرتے ہیں تو آپ اس کے قریب رہتے ہیں, پھر اس قریب رہنے کی وجہ سے آپ اس کے برے عمل کو اس کی زندگی سے ختم کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ نے جس طرح آپ کو بنایا اسی طرح اس کو اللہ نے بنایا. اللہ آپ سے بھی 70 ماؤ جتنا پیار کرتا ہے اور سامنے آپ کا جو دوسرا کاؤنٹر پارٹ ہے اس سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے, تو پھر نفرت کیوں؟ آپ دیکھیں نا آپ کے جیسا انسان ہے, اللہ دونوں سے ایک جتنا پیار کرتا ہے. اگر ہم اس طرح سے چیزوں کو دیکھیں تو میرے خیال میں جو نفرت ہے, جو ہیٹ ہے, جو ہمارے درمیان دوریاں ہیں, چپکلش ہیں, وہ کم ہو سکتی ہیں. یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جس میں صرف ہمیں اللہ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے, ہمارے برے اعمال, اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. وہ تو ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھتا, بالکل وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں کسی اور بندے کی زندگی میں کچھ طرح کے اعمال ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, اس کی شخصیت سے, بندے کی شخصیت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ اس کے جو اعمال ہیں اس سے نفرت کرے بندہ, اور پھر اس بندے کے قریب رہے اور اس کی اصلاح کرتا رہے. میرے خیال میں اعمال سے بھی نفرت کو اگر ہم سیکنڈری کر دیں کیونکہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. ہم صرف انسانی ایک معاہدہ ہے جو ہمارا تعلق ہے, وہاں تک رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن میں یہاں پر بھی تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی کے عمل کو برا نہیں نہ کہتے, اس کا نقصان پہلا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ اگر آپ ہاتھ سے نہیں ڈر سکتے تو زبان سے, اور زبان سے نہیں ڈر سکتے دل سے اس کو برا کہو. یہ جو دل سے برا کہنے والا ہے نا, یہ ہمارے اندر ضرور ہونا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے اگر ہم کسی برائی کو برا نہیں نہ کہیں گے ہم خود بھی اس کے اندر ملوث ہو جائیں گے, ابھی نہیں تو بعد میں. کبھی بھی ہم اس کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں. لہذا اگر ہم برائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں. کسی کی شخصیت کے پاس بھی بیٹھیں تو بالکل ایز اٹ از اس کو لے نہ لیں. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے وہ 100% وہ ایک نبی ہے یا پیغمبر ہے یا رسول ہے جو وہ بات کر رہا ہے وہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, یا یہ کہ وہ 100% جو بات کہہ رہا ہے وہ آپ کو ایز اٹ از فالو کرنی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. آپ کریٹیکل انالیسس کریں, جو آپ کو اچھا لگے یہ ٹھیک ہے بس اس کو فالو کریں. بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے کی ابھی تک اور بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا ہے. تو ابھی ہم پوڈ کاسٹ کے آخری لمحے میں آ چکے ہیں, آخری مراحل میں آ چکے ہیں کہہ لیں. تو ہم نے جو ابھی تک باتیں کی, جو گفتگو کی, اس کا اگر نچوڑ جو ہے وہ میں آپ سے پوچھوں کیا ہوگا کہ اگر ہم نے جو باتیں کی وہ مذہب کی تعلیمات کے بارے میں بات کی اپنی سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں, تو مذہب جو ہے اگر اس کو چند الفاظ میں بیان کرنا ہو تو وہ کیسے کر سکتے ہیں, وہ کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟
اگر ہم مذہب کو چند الفاظ میں بیان کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب اخلاق کا نام ہے. اچھا. اگر انسان کو مذہب پڑھنے کے بعد بھی اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر مذہب پڑھا ہے سرایت نہیں کیا. اچھا. تو مذہب اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اخلاق اچھے اپنانے کی ضرورت ہے, اور ایسے اخلاق وہ ایسے اخلاق جس کے بعد ہمارے الفاظ ایسے ہو جائیں کہ ہم بولیں تو لوگوں کے دلوں میں بات اتر جائے, اور جب یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لوگوں کی زندگی میں اور دلوں میں اترنا شروع ہو جائیں گے, پھر لوگوں کی زندگیاں بدلنا شروع ہو جائیں گی. تو میں اپنے پورے مذہب کو اگر چند الفاظ میں بیان کروں تو میں یہی عرض کروں گا کہ مذہب اخلاق کا نام ہے. اگر ہم نے اخلاق اپنا لیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی بدل جائے گی اور لوگوں کی زندگی بدل جائے گی. ٹھیک ہے, بہترین. اچھا, جاتے جاتے یہ سوال بھی میں ضرور کروں گا کہ روحانیت ہمارے ناظرین کے لیے جو نہیں جانتے روحانیت کیا ہے, اور روحانیت کے طالب علم کے لیے کیا ضروری ہے؟ اسپرچویلٹی انتہائی ضروری ہے. روحانیت ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ہمارے لیے غذا, آپ کی خوراک ضروری ہے. ہم 2-3 دن سے زیادہ بھوکے نہیں رہ سکتے. بالکل. اسی طرح روحانیت ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم برائی کی طرف زیادہ جلدی مائل ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری روح اتنی مضبوط نہیں ہوتی. بالکل. اگر ہماری روح مضبوط ہو تو ہمارے اندر جو برائی کا تصور ہے وہ تو ضرور ہے, لیکن وہ ہمارے اندر سرایت کبھی نہ کرے. وہ دیکھیں, ہمارے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 چیزوں سے بنایا, روح, نفس اور قلب. بالکل. ہمارے اندر روح بھی ہے, نفس بھی ہے اور قلب بھی ہے. جب کوئی برائی کا جو ہمیں حکم دے رہا ہوتا ہے وہ ہمارا نفس دے رہا ہوتا ہے. جی. اور دل اس کی تصدیق. اگر آپ کے دل کے اوپر غلبہ روح کا ہے تو آپ کے دل میں وہ وسوسہ تو آئے گا, لیکن اس کا اثر انداز آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا. اگر آپ کے دل کے اوپر غلبہ آپ کی روح کا ہے, اور روح کا غلبہ تب ہوگا جب آپ کی روح مضبوط ہے, اور روح مضبوط تب ہوگی جب آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. جی. اور اللہ کے ساتھ تعلق تب مضبوط ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ تعلق صرف اور صرف نماز کی حد تک نہ ہو, بلکہ اللہ کی ذات کو ہر وقت بندہ اپنے ذہن میں رکھے, یاد رکھے اسے. اللہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو. فاذکرونی اذکرکم, اللہ نے فرمایا نا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو یہ ذکر کرنے سے مراد مخصوص ٹائم میں ذکر نہیں ہے. جی. مخصوص وقت میں ذکر نہیں ہے کہ یعنی 5 منٹ ذکر کر لیا پھر سارا دن فری. تو قلب کو نفس کے غلبے سے بچانے کے لیے روح کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے, اور روح کو اسٹرانگ نماز کے علاوہ اللہ کے علاوہ اللہ کی یاد. دیکھیں اور کیا میں فرق کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے جو ذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, یہ خاص اوراد اور وظائف کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہ کہتے ہیں یہ فلاں وظیفہ کرو. اچھا, یہ آپ کلیریفائی کر دیں کیا؟ اور وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ کلمہ شریف کا وظیفہ کر لو یا فلاں وظیفہ کر لو. تو وہ وظیفہ ہوتا ہے 5 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے, 20 منٹ کے لیے, میکسیمم گھنٹے کے لیے. لیکن اس میں وہ اللہ کو یاد ہم نہیں کر رہے جس طرح اللہ چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے ذہنوں میں ہر وقت رہوں. اچھا, یعنی اللہ کی ذات ہمارے ذہنوں میں ہر وقت رہے. ہم چل بھی رہے ہوں, اس کو ذرا ایکسپلین کرتے ہیں. ہم چل بھی رہے ہوں تو ہمیں یہ ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب چل رہا ہے. اچھا, ہم کھا بھی رہے ہیں تو ہمیں یہ ہو کہ ہمارے رب ہمارا ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو ہمیں یہ لگے کہ ہماری رب کی ذات جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے, تب یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اچھا, یہ تو آپ نے بتا دیا اللہ کا ذکر, لیکن اللہ کا جو اس طرح کا ذکر ہے, اس طرز کا ذکر, اس کو کیسے ممکن بنایا جائے؟ اس کو ممکن ایسے بنایا جا سکتا ہے, اس کے لیے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, پریکٹس ایسے ہوگی کہ آغاز کے اندر جو بھی کرے گا اس کو تھوڑا سا یہ کہ اس کا ذہن منتشر ہو جائے گا, بار بار کسی اور طرف چلا جائے گا, اسے بار بار توجہ اللہ کی طرف لے کے آنا پڑے گی. وہ بار بار اللہ کی ذات کو اپنے ذہن میں لے کے آئے, اپنے ساتھ سمجھے. نہیں, آپ نے جیسے ابھی بتایا نا, بالکل درست آپ نے فرمایا کہ جو قلب پر ہے, قلب پر نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وسوسوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے, اور اس سے اگر بچنا ہے تو روح کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوگا. انسان کی روح کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ نے نماز بتایا, آپ نے بتایا اللہ کا ذکر ہر وقت یاد کرنا. اور اللہ کے یاد کرنے سے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت تسبیح پکڑ لیں اور بس کوئی ذکر کرتے رہیں, خاص ذکر نہ کہ بلکہ اللہ کی ذات کو یاد رکھیں. آپ کے ذہن دیکھیں, جیسے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے, کسی سے بات کر رہا ہے یا کسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, تو ایسے پکڑ کے ایسے ہاتھ رکھ کے بندہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں, اور ذہن میں اس کے خیال آ رہا ہوتا ہے نا, خیال لے کے آنا, اللہ کی تصور لے کے آنا. تو ہمیں اپنی اللہ کی ذات کو تصور میں ہر وقت رکھنا ہے. اور یہ تصور میں دیکھیں, اگر آپ کے پاس کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو اس کی شخصیت پر آپ کا رنگ چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا؟ جب ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہر وقت موجود ہے, تو اللہ کی ذات کا رنگ ہم پر کیوں نہیں چڑھے گا؟ بالکل. اگر ہم یہ سمجھیں کہ میری صحبت میرے رب کے ساتھ ہے, میں بیٹھتا اپنے رب کے ساتھ ہوں, تو اللہ کی ذات کا رنگ ہم پر بہت جلدی چڑھ جائے گا.
تو اسی وجہ سے ہماری روحانیت، ہم روحانی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں، اور پھر جب روحانی طور پر مضبوط ہوں گے تو ہمارے اوپر نفس کا غلبہ کم ہوگا، اور نفس کا غلبہ ہی کم ہوگا تو انسان کے لیے وہ راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان اس منزل کا مسافر بن جاتا ہے جس کے بعد انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور یہی اللہ کا انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد ہے کہ میری معرفت حاصل کر لیں. جی، اور یہی ہمیں دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جی بالکل، جو کہ سیکنڈری ہے لیکن یہ ایک ذریعہ ہے. جی بالکل. بہت شکریہ ذوالقرنین صاحب، بہت شکریہ آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالنے کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا، انوائٹ کیا، یہاں بیٹھے گپ شپ ہوئی، بہت سیکھنے کو آج سے بھی ہمیں ملا. بہت اچھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام، اس طرح کی پوڈ کاسٹنگ کے پروگرام مزید بھی ہونے چاہیے تاکہ مزید ہم اس کے ذریعے سے اپنے پیغام کو پھیلا سکیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ.